امر ربی یتکلمون، بول اپنے رب کے حکم سے. میرا سم المجمع یتعرفکم ہو و تعارف، تم اپنا تعارف بھی کرواؤ اور میرا تعارف بھی کرواؤ. آپ وہ تصویر بولیے، میں دیکھتا ہوں کون خاموش ہے اور کون پریشان ہے. کہا کہ بول اپنے رب کے حکم سے اور اپنا تعارف بھی کرواؤ اور میرا تعارف بھی کرواؤ. اب وہ تصویر بولتی ہے السلام علیکہ حسن ذی الجلال والاکرام. جو پوری مجلس سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں. السلام علیکہ یا حسن ذی الجلال والاکرام وابوہ علی ابن ابی طالب یدخل خلقہ. یہ وہ حسن ہے جس کے باپ نے مجھے 40 دن گوندا تھا. چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی والا کنارا. آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے، چلو بسورہ ہی صحیح، مگر علی کا نام تو لیتا ہے. آپ تو شرم کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ کیسا بھی ہو علی کا ذکر اس زبان سے نکلتا ہے جس کی ماں پاک ہوتی ہے. اس کے لیے سید اور غیر سید ہونا شرط نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں جانا؟ ہاں، اس کے لیے سید اور غیر سید ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا حرامی کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے کتنے نکلیں گے دیکھیے گا. کہا مولا حرامی کسے کہتے ہیں؟ کہا حرامی اسے نہیں کہتے جس کا باپ نہ ہو، اسے حرامی کہنا گناہ ہے، کیونکہ اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے. جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے نا، وہ تمہارا ایک اسلامی بھائی. ہاں اسلامی بھائی ہے نا، دینی بھائی ہے، کیونکہ اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے. کہ مولا حرامی کسے کہتے ہیں؟ کہ یطہر ابوہ و امکم، ماں بھی پاک ہو باپ بھی پاک ہو، ماں پردہ دار ہو، اس میں سے جو بچہ ہو زندگی کے کسی لمحے میں ولایت میں اتنا سا بھی شک کرے وہ حرامی ہے. یہ وہ حسن ہے جس کے باپ کی وجہ سے مجھے سجدہ ہوتا، جس کا نور میری پیشانی پہ آیا. حضور بات یہ کہ ایک بات یہ روک کے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک ہوتا ہے صامت، ایک ہوتا ہے ناطق. صامت کی عزت تب تک ہے جب ناطق ہے. ناطق صامت کا محتاج نہیں ہوتا. نہیں سمجھ رہے میری بات کو. صامت جو ہے وہ ناطق کا محتاج ہے، ناطق صامت کا محتاج نہیں. صامت کے لیے حجت ناطق ہے، ناطق کے لیے حجت صامت نہیں ہے. آدم کا پتلا پڑا رہا، ابھی روح نہیں آئی. 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا. اللہ نے کہا کہ جب تک میں اس میں روح داخل نہ کر دوں سجدہ نہیں کروں. جس نے سجدہ کیا وہ دائرہ عصمت سے خارج.
6000 سال تک کسی فرشتے نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. نہیں سمجھ آ رہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اربان آصف سے آدم بنا ہے. 4 چیزیں بکواس کرتے ہیں. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے تو آدم بن گیا ہے. 5ویں روح نہ آتی آدم کا بن سکتا تھا. 6000 سال بعد اللہ نے روح داخل کی کا فسجد، سجدہ کر. سجدہ ہو گیا. اب سجدہ ہوا کسے؟ آدم کو نہیں ہوا، روح کو ہوا، کیونکہ آدم تو 6000 سال پہلے بن چکا ہے. سجدہ ہوا ہے روح کو. ایسے 2 نبی گزرے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل. دونوں نے بنایا کعبہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. دونوں نبیوں نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا. دونوں جانتے ہیں کعبہ بے جان ہے. زبانیں ہیں تو بات کیجئے گا نظام محترم. دونوں نبی جانتے ہیں کعبہ بے جان ہے. ابراہیم سے محمد مصطفیٰ تک 27,000 نبی گزرے، کسی نبی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا. ہر نبی جانتا ہے کعبہ بے جان ہے. 13 رجب کو کیا محمد سجدہ کر دے؟ علی روح بن کے آ چکا ہے. اب سجدہ کعبے کو نہیں ہے، سجدہ روح کو ہے. توجہ ہے جانے محترم میں نہیں کہ سلام اس حسن پہ جس کے باپ نے مجھے خلق کیا. پھر حسن بادشاہ نے کہا یا آسمین یہ سب اے دوسری تصویر یہ تعارفکم علیہا، اپنا تعارف کرواؤ، میرا تعارف کرواؤ. جلدی جلدی گزر رہا ہوں. وہ دوسری تصویر بولی کہ السلام علیکہ یا حسن ذل جلال والاکرام ابوہ یخلق السفینۃ. سلام اس حسن پہ جس کے باپ نے میرے لیے کشتی بنائی تھی. توجہ ہے یہ جاننا. تیسری تصویر جلدی جلدی گزرو، میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے، جملہ کہنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. تیسری تصویر بولی السلام علیکہ یا حسن ذل جلال والاکرام. اللہ جانے یہ اس بات سمجھ آ جائے. وَأَبُوهُ الْمِعْمَارُ الْقَابَةُ، اس کے باپ کی آمد کے لیے میں نے کعبہ بنایا ہے. مولا فرماتے ہیں یسجدو فی القعبۃ، پوری کائنات جسے سجدہ کرتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ جسے صبح و شام سجدہ کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں. پھر ایک تصویر بولی میں مریم کا بیٹا ہوں. بعد آخری تصویر جب رہ گئی اس پہ حسن نے یہ نہیں کہا کہ تعارف کرو، بلکہ خود چل کر گئے. تصویر کا بوسہ لیا. بادشاہ نے کہا اس تصویر کو کیوں نہیں حکم دیا؟ کہا اللہ یحکم ھذا جدی، ہم ان کو حکم نہیں دے سکتے، یہ ہماری حجت میرا نانا محمد ہے. تو جو ہے ظالم ہم ان کو حکم نہیں دے سکتے، یہ ہماری جد ہے. بادشاہ تصویروں کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، بیعت کرنے کے لیے تیار ہوا. امام نے کہا نہیں میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. خطبہ نام ہے، ویسے تو باتیں کی ہیں، تبلیغ کے لیے باتیں کی. قصب بادشاہ اصل میں انا نحم الدین الان، محمد جو دین لے کے آئے ہیں اصل میں وہ ہم ہیں. چوتھی مجلس اور میں اس کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں مجھے کہ آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. 3 دن میں نے برداشت کیا ہے، اب چوتھے دن آپ بھی برداشت کریں گے. امام حسن فرماتے ہیں انا دین الحق، اصل میں دین ہم، انا الوجود للہ.
اصل میں اللہ کا جسم ہم ہیں. انا یخلق الانبیاء، اصل میں انبیاء کو خلق ہم نے کیا ہے. یہ بات سمیٹ دی میں نے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک. ٹھیک ہے، ہم نے انبیاء کو خلق کیا. انا یخلق الدنیا، پوری دنیا کو خلق ہم نے کیا. توجہ، اللہ جانے میں بات ابھی تھوڑا آگے بڑھ. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہم ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم ہیں. انا الرحمن، ہم رحمان ہیں. انا الرحیم، ہم رحیم ہیں. انا مالک یوم الدین، ہم مالک یوم الدین. انا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. انا یظاہر للہ و باطن للہ، ہم 14 چھپ جائے تو وہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو ہم ہوتے ہیں. وہ جو ہے یہ ضرور، جب ہم چھپ جائیں تو وہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہو جائے تو ہم ہوتے ہیں. انا بیدیہا یقرضوہا، وہ ہمارا مقروض ہے، وہ ہمارا مقروض ہے. توجہ نہیں کر رہا، کیونکہ جسم رکھتا نہیں اور اس بے دل کی تمنا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے. ہم نے اس کی تمنا پیدا کی، ہم نے اس کی تمناؤں کی تکمیل کی. وہ جسم نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا نا سرکار، وہ وجود نہیں رکھتا، بس اس لا وجود کے وجود کی تکمیل ہم نے کی. اس بے دل کے دل میں خیال آیا آدم ہونا چاہیے، ہم نے بنایا. توجہ نہیں کرتا. اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ نوح ہونا چاہیے، ہم نے بنایا. اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیم ہونا چاہیے، ہم نے بنایا. بس وہ سوچتا رہا، ہم بناتے رہے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، وہ سوچتا رہا، ہم بناتے رہے. اس نے کہا زندگی ہونی چاہیے، ہم نے خلق کی. اس نے کہا موت ہونی چاہیے، ہم نے خلق کی. اس نے کہا فرشتے ہونے چاہیے، ہم نے خلق کی. اس بے دل کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں غائب ہو جاؤں تو غائب ہم ہو گئے. اس بے دل کے دل میں ارادہ پیدا ہوا میں ظاہر ہو جاؤں. وہ ہمارا اتنا مقروض ہو گیا. توجہ کیجئے گا، آیت پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے سر سے گزر جائے. وہ ہمارا اتنا مقروض ہو گیا کہ اس پہ واجب ہو گیا کہ وہ اپنی عبادت ہمارے ارادے میں رکھے. اس پہ واجب ہو گیا، اسے پتا ہے کہ میں ان کا مقروض ہوں. تو وہ کہنے کے لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس نے کہا سنو، میں آل محمد کا مقروض ہوں، محبت مجھ سے کرنی ہے، مودت ان سے کرنی ہے. جمن جمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. ارے بھائی دنیا والا کن آ رہا ہے. اس نے آل محمد میں مودت رکھی اور اپنے لیے محبت رکھی. اچھا، دو لفظ ہیں محبت اور مودت. محبت فنا ہے، مودت فنا نہیں. مطلب ماں سے محبت، ماں مر گئی، مطلب کتنا سال غم رہے. ایسے ہی بیٹے سے محبت ہے، بیٹا مر گیا، سال غم رہے. بیوی سے محبت، شوہر کی محبت، زیادہ غم نہیں رہے. مودت کسے کہتے ہیں؟ آپ مچھلی لے کے آئے، گھبرا گئے. مچھلی آپ نے دریا سے یا سمندر سے نکالی، آپ نے اسے پکایا، وہ پیٹ میں جا کے بھی پانی مانگے گی.
اسے مودت کہتے ہیں۔ اللہ اپنے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ اپنے لیے محبت مانگ رہا ہے، آل محمد کے لیے مودت مانگ رہا ہے۔ تھک گئے میرا کل دے اپنے لیے محبت مانگ رہا ہے، آل محمد کے لیے مودت مانگ رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شفاعت انہوں نے کرنی ہے، اللہ نے شفاعت نہیں کرنی، اللہ کے پاس حق ہی نہیں ہے شفاعت کرنی، کیونکہ اگر اللہ شفاعت کر دے تو اللہ نہیں رہتا۔ شفاعت کا مطلب سفارش ہے، کس کے آگے سفارش کرے گا؟ اللہ اگر سفارش کر دے تو اللہ نہیں رہتا، تو کوئی ایسے ہوں گے جو شفاعت کریں گے، اور شفاعت وہ کرے گا جو اس لا وجود کو دیکھتا ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، میں اکثر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا کوئی شافعی تو ہوگا جس نے میری معافی کروانی، آپ کی معافی کروانی۔ وہ ہمارا بازو پکڑ کے لے گیا، اب مشفع سامنے ہے، مشفع مجھے تو نظر نہیں آ رہا، بھئی اللہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا، وہ بات کرے گا مجھے سنائی نہیں دے رہا، وہ ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ معاف کر دیا تو میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو یہ انحصار منحصر ہے شافعی پر، کہ شافعی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسے دیکھ سکے جسے کوئی نہ دیکھ سکے، اس بے زبان کی زبان کو سمجھ لے، اسے شافعی کہتے ہیں۔ تو آل محمد وہ ہے جنہوں نے کائنات کی بخشش کا وسیلہ کیا، یہ وہ ہے جس نے انہیں اللہ منوایا، اور اللہ وہ ہے جس نے ان کو طاہر کیا جیسے کرنے کا حق ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، دونوں کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو منوائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے اہل بیت بچ جائے، اور اہل بیت کی ذمہ داری ہے توحید بچ جائے۔ انہوں نے اسے بچانے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اکبر دینا ہے یا نہیں، انہوں نے سوچا کہ اصغر دینا چاہیے یا نہیں، حد ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بیویوں کی چادریں بچانی ہیں یا نہیں۔ کتاب لعوف ایک ہی جلد ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں جب کسی کا مصحف پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، جب زینب کی کنیز شیریں کا مصحف پڑھا جاتا ہے، ان کے دل پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ کربلا کا کوئی عزادار ایسا نہیں ہے جو اس وقت مجلس میں شریک نہیں ہوتا۔ شرم نہیں کیجیے گا، جتنا دل چاہے گریہ کیجیے گا، کل آخری مجلس سے اللہ جانے اگلے سال کوئی زندہ رہتا ہے۔ عبادت جب آنسو کی ہو تبھی کر لیا۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ شیری نامی کنیز ہے جو زینب کی کنیز ہے، ان کے دل پتھر کے، میں ان سے مخاطب نہیں، بدطبیعت بناتے ہیں، میں آہستہ آہستہ آگے گزروں گا۔ حسین اس کنیز سے ایسے ہی پیار کرتے جیسے بیٹیوں سے کرتے۔ کنیز جوان ہوئی، بڑی ہو گئی، جناب زینب نے کہا کہ حسین بھیا میرے دل کی حسرت ہے، ہم مالک شریعت ہیں، کوئی شیری کے لیے اچھا رشتہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ میرا ایک صحابی ہے جس کا نام عزیر اسقلانی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں۔ بات ہو گئی، واپس آ کے شیری سے پوچھا، شیری کیا میرے صحابی سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مولا آپ کسی سے بھی کر دیں، میں کون ہوتی ہوں حجت کرنے والا، مگر
مگر ہاں مولا میری 2 شرطیں ہیں۔ کہ شری حسین سے شرطیں کہاں؟ میرا بھی کوئی حق ہے اس گھر پہ۔ میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کہ اپنے صحابی کو کہیں کہ سال میں 1 مرتبہ مجھے زینب پہ دیدار کے لیے لائے۔ آج شرم نہیں کیجیے، آپ کو مولا کا بات ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اکبر کی جب بھی شادی ہو بارات میرے صحن میں ہو۔ کہ یہ عسقلانی کیا شرطیں قبول کرے گا؟ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، سید 1000 اونٹ سونے چاندی کے حسین نے دیے ہیں۔ 1000 اونٹ کپڑوں کے دیے ہیں، 500 اونٹ صرف اس کی چادروں کے لیے۔ رخصتی ہو گئی، شیری کا معمول بن گیا، ہر سال آتی تھی۔ جن کے دل پتھر کے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اور جب بھی شیری جانے کا وقت ہوتا تھا، حسین اپنے تمام بنی ہاشم لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مدینے کے اس چوراہے پہ کھڑے ہوتے جہاں سے یہ قافلہ آنا۔ حسین شیری کا استقبال کر کے گھر لاتے ہیں۔ شیری نے جتنے دن رہنا، زینب کا دیدار کرنا، اپنے ہاتھوں سے ساری صفائی کرنا۔ جب جانے کا وقت ہوتا حسین تحفے تحائف کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال ہو گئے۔ 4تھے سال جب شیری آئی، کیا دیکھا کہ اس چوراہے پہ حسین نہیں ہے۔ دل تھرا کے رہ گیا کہ آج میرا مولا میرے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ عزیر کوئی تم سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، چلو گھر جا کے دیکھتے، اللہ خیر کرے محمد کے گھرانے پہ۔ آئے، دروازے کو دستک دی، فضا نے دروازہ کھولا۔ شیری تڑپ پہ کہتی، اما فضا میرا آقا حسین کہاں ہے؟ اس بار وہ میرے انتظار کے لیے نہیں آئے۔ کہا وہ اندر بیٹھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا آپ آئے نہیں۔ کہ شیری طبیعت ناساز تھی، وقت گزرا، جتنے دن رہنا تھا۔ شیری جانے لگی، کوئی تحفے تحائف نہیں دی۔ پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کو غلطی ہو گئی۔ کہا غلطی نہیں ہوئی شیری، ایک شرط پوری ہو گئی، اب دوسری کا وقت ہے۔ کہا مولا دوسری کون سی؟ کہا اگلے سال تم نے نہیں آنا۔ کہا مولا اگلے سال کیا ہے؟ کہ میں اگلے سال اکبر کی بارات لے کے آ رہا ہوں۔ شیری کی تمام طبیعت برخ ہو گئی، تڑپ کے باہر نکل کے کہتی عزیز جلدی گھر چلو، میں نے ابھی بہت تیاریاں کرنی ہیں۔ عزاداران حسین قدموں پہ ہاتھ، سب بیبیوں کو ملاقات کی، چلی گئی بی بی عسقلان میرے مکتب میں پر 1 سال شیری گھر کی تیاریاں کرتی رہی۔ 100 کنیزیں ہر کمرے میں بٹھائیں، کسی کو کہا اس کمرے میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، یا میری زینب نے بیٹھنا ہے۔ کسی کو کہا یا پہ سورہ کہف پڑھو، یا میرے حسین نے بیٹھنا ہے۔ کسی کو کہا یا میری مزمل پڑھو، یا پہ علی اکبر نے بیٹھنا ہے۔ عزاداران حسین وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا۔ وہ وقت آ گیا جو وقت تھا۔ شیری کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے۔ عزیر ابھی تک قافلہ آیا نہیں ہے۔ عزیر باہر دیکھے، کہاں بھی قافلہ نہیں آیا۔ کہ چلو سودا سامان لے، وہ جو باہر جاتا ہے سامان کے لیے، بغیر سامان کے واپس آ گیا۔ شیری نے کہا کیا ہوا؟ کہا عجیب لوگ ہیں، میرا سامان خریدنے کو دل نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کچھ دیکھے، نیزے دیکھے ہیں جہاں پہ سر سوار ہے۔ چلو بڑے تو دور کی بات، میں نے 6 مہینے کے بچے کا سر دیکھا ہے۔ بی بی تڑپ پہ کہتی عزیر ایسی باتیں نہیں کرو، دیکھ کیا میرے حسین کا قافلہ آیا ہے یا نہیں؟ عزیر تڑپ پہ کہتے ہیں دیکھو میں نے مولا سے سنا ہے کہ جب بھی تمہارے علاقے میں کوئی قافلہ قیدیوں کا آئے نا،
اس سے پانی ضرور پوچھنا. تو تم نے اپنے بیویوں کے لیے جو پانی تیار کیا ہے، آؤ ہم دونوں قافلے والوں کو پلانے چلیں. جو رونا ہے ہم ان سے مخاطب نہیں ہوں. عزادارہ نے حسین کوزہ ہاتھ میں لیا، عزیر ساتھ ساتھ ہے. بی بی کی سب سے پہلے جس پہ نظر پڑی وہ بی بی تڑپ رہی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، بابا میرے بال چھوٹے ہیں، تیری بہنوں کے بال بڑے ہیں. انہوں نے اپنا چہرہ تو بالوں سے چھپا رکھا، میں کیسے چھپاؤں؟ آج رونے لگا. یہی حق ہے رونے کا. عزادارہ نے حسین عزادارہ نے حسین شیری آگے بڑھ کے پانی دینا چاہتی ہے. پانی دیا. اللہ یتمل العطشہ فل بنت الحسین. کبھی بھی پانی پیو کا لا یتشا. ہم ابھی اتنے مجبور نہیں ہوئے کہ کسی سے پانی پیئے. جو رونے آئے ہوں سے جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اچھا اگر پانی نہیں پینا تو یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے قیدی ہو؟ تم شکلوں سے تو قیدی نہیں لگتے. عزادارہ نے حسین سکینہ خاموش ہو فضا کو آگے کر دیا. کہ کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کے قیدی ہو؟ کہ انا یقد المدینہ، ہم مدینہ کے قیدی ہیں. عزادارہ جب کہا نا مدینہ کے قیدی ہیں، شیری کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا. کہ مدینہ کہاں کے قیدی ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم، ہم محلہ بنی ہاشم کے قیدی ہیں. شیری تڑپ کے کہتی ہوں میں بھی اس محلے میں کنیز رہ چکی ہوں، تم کن کی کنیز ہو؟ بی بی تڑپ کے کہتی جن کی میں کنیز ہوں ان کا نام یہاں نہیں لیا جاتا. فضا نے کہا چلو نہیں لیا جاتا، اس کے کسی مرد کا نام تو یاد ہوگا. کہا جس کی میں کنیز ہوں اس کا نام حسین ہے. جب کہا نام حسین ہے، کہ جس کی میں کنیز ہوں اس کے بھائی کا نام حسن ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے. عزادارہ نے حسین مقتل میں لکھا ہے کہ زینب اونٹ سے محمل پہ زمین پہ آئی اور کہا شیری پہچان میں اکبر کی بارات لے کے آئی ہوں. اللہ لعنت اللہ محمد والمین سیّاد العظیم. ہمارے الہ صدقہ محمد والمین اس قلیل سی عبادت کو قبول کریں. اس میں جو بھی غلطی گستاخی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرمائے. تمام مومنین کا آنا قبول فرمائے. نیک شریف حاجات پر قبول فرمائے. ہماری صغیرہ کبیرہ پریشانی کو حجت کا جو بیمار ہیں ان کو صحت کام لاتا ہے. اور بالخصوص بانی مجلس نے جو صف ماتم بچھائی ہے ان کے رزق و اذکار میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کو ائمہ طاہرین کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اور بالخصوص امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد. اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا